ہم اگر طالب علم ہیں، اور طالب علم صرف کوئی نہیں ہے جو ہم سے پڑھ رہا ہے، طالب علم وہ بھی ہے جو استاد ہے، جو پڑھا رہا ہے، جو محتمم ہے، جو منتظم ہے. وہ کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے وہ طالب ہے، تو اس کو اپنی تمام تر توجہات اس طرف مرتکز کرنا چاہیے کہ میں کسی طرح اپنے بچوں کو جو میرے پاس طالب علم کی شکل میں آئے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح بنا دوں، ان کو علم دے دوں، ان کو عمل دے دوں، ان کی تربیت کر دوں. اور یہ بھی میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. ہم سب کے لیے یہ اصل عجیب مثال راہ ہے یہ باتیں. فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، تبلیغی جماعت کو دیکھا آپ نے کس طرح وہ گاؤں گاؤں گھومتی ہے، محلے محلے جاتی ہے اور دین کا پیغام پہنچاتی ہے. اپنا خرچ کر کے جاتی ہے، محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، سفر کرتی ہے، پیدل بھی چلتی ہے، پھر جا کر تبلیغ کرتی ہے، دین کا پیغام پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس پیاسوں کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے. تمہیں ان کو پیغام دین پہنچانے کے لیے کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب تمہارے پاس آ گئے. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو دین کا صحیح علم ان کو پہنچا دو، ان کی تربیت کر دو. تمہارا کام صرف یہ ہے. اور اس پر بھی تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تھوڑی صحیح ہے زیادہ صحیح، لیکن تنخواہ اس بات پر مل رہی ہے کہ جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے مخلوق تمہارے پاس تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دی ہے، اس کو تم دین کا پیغام پہنچا دو، دین کا علم دے دو. اور دین کا علم میں تربیت بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے. یہ کر دو تو یہ تمہارے لیے سرمایہ آخرت ہے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، تمہارے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ بات سوچنی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا کرنا ہے، یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمیں علم دین کا خادم بنا دیا. طلبہ ہمارے پاس جا کے جمع کرتی ہے تو ہماری تمام اصل توجہ اور اصل اہتمام ان طلبہ کو صحیح معنی میں علم دین پہنچانے کی طرف ہونا چاہیے اور ہماری ساری توجہ کا مرکز ہی ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم لوگوں کا ذہن اس طرف چل پڑتا ہے کہ بھئی مدرسے کو بہتر بنایا جائے، اس کی عمارتیں اچھی ہو جائیں، اس کے اور ٹھیک ہے یہ بھی ایک بے شک مقصود ہے، لیکن اس توجہ کی طرف اس توجہ کو اس طرف منتقل کرنے کی وجہ سے بعض اوقات جو اصل مقصود ہے مدرسے کا علم دین کی تعلیم دینا، طلبہ کی تربیت کرنا، بعض اوقات اس طرف سے نگاہیں ہٹ جاتی ہیں یا کم از کم توجہ کم ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، یہ ہماری اولاد ہے، ان کو ہم کسی طرح ایسا بنا دیں کہ جب یہ یہاں سے جائیں تو علم دین کی روشنی لے کر جائیں، تربیت سے مزکہ ہو کر جائیں، مصفہ ہو کر جائیں. اور اس لیے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صرف اتنی بات نہیں کہ سبق پڑھا دیا اور گھر چلے گئے، بلکہ طلبا کی یہ بھی دیکھیں کہ کس حد تک انہوں نے سمجھا، کس حد تک انہوں نے ان کے اندر آیا. اگر کوئی طالب علم کمزور ہے تو اس کو ایسی طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کمزوری دور ہو اور پھر تربیت کی جائے. تربیت اساتذہ کرام ہمارے دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ کرام جس طرح علم کی طرف توجہ دیتے تھے، طلبا کی تربیت کی طرف توجہ دیتے تھے. تو یہ پیغام ہے جو ایک پیغام حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پہنچانا چاہتا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں
اس مقصد کے لیے اللہ نے اکٹھا کر دیا. اگر الگ الگ ہم رہتے تو شاید وہ خدمت انجام نہ دے پاتے، خاص طور پر آج کے فتنوں کے دور میں، جس میں ہماری طرف ہمارے اوپر چاروں طرف سے فتنے حملہ آور ہیں. اس وقت مغرب کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طرح ان مدارس کو ختم کیا، کسی طرح ان مدارس کے سے جو پیدا ہو رہے ہیں لوگ وہ ہمارے تابع بن گئے. باقاعدہ اس کے لیے تحریریں لکھی جا رہی ہیں، منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، تھنک ٹینک اس پر کام کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اگر دین کو مٹانا ہے تو ان مدرسوں کو مٹانا. ان مدرسوں کی تعلیم و تربیت کا جو نظام انہوں نے بنایا ہے، یہ جس انسان کو پیدا کرتا ہے اس کی سرشت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ اس کے کفر سے نفرت ہوتی ہے، اس میں الحاد سے نفرت ہوتی ہے، اس میں اس کے دین کی محبت اس کے دل میں پیوست ہوتی ہے. لہذا یہ ہمارے منصوبوں کو ناکام بناتے ہیں. یہ مولوی اللہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر مسجد گر گئی تو یہ شور مچاتے ہیں، اگر کوئی روپے دینے کا کام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر شور مچاتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اصل جو منبع ہے وہ مدرسہ ہے. تو اس لیے ان کی تمام تر کوششیں اس طرف سر ہو گئی، اور اس کے لیے ہمیں تیار خود بھی ہونا ہے، دوسروں کو بھی کرنا ہے، اور اس کے طلبہ کو بھی کرنا ہے. اور وہ اسی وقت ہوگا جب علم صحیح حاصل ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے احکام میں باطل سے لڑنے کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے دیے. باطل سے کس طرح لڑا جاتا ہے اور کس مرحلے پر لڑا جاتا ہے، اور وہ لڑنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے، دعوت کا طریقہ بھی بتایا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. جہاد کا بھی طریقہ ہمیں بتایا، جہاد کے احکام بھی بتائے. یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے اپنے جذبات کے رو میں جو کچھ بھی کر گزرے وہ جہاد ہے. پوری کتاب لکھ دی امام محمد نے جس کی دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں تھی کبھی، السر الکبیر، جس میں جہاد کے اور غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کے احکام اس طرح لکھے ہیں کہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ امام محمد کے سیر کبیر سے پہلے بین الاقوامی معاملات پر کوئی کتاب لکھی گئی. وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاد کا کی فضیلت بیان فرمائی، اس کی ترغیب دی، اسی طرح اس کے احکام بھی مدبر فرمائے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. محض جذبات کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جذبات کا اظہار اس طریقے میں ہونا چاہیے جو انبیاء کرام کا طریقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے. تو وہ بھی اس لیے پڑھایا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا سارا جو مقصد زندگی ہے وہ گھومتا ہے طلب علم کے گرد. اپنی تمام توجہ اس کے پر مرکوز کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان سازشوں کے مقابلے کے لیے ہمیں یہ چھت وفاق المدارس کی شکل میں عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہم مزید اپنے کام میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی وجہ سے ہم نشانے پر ہیں اور ہمیں ستایا بھی جاتا ہے. اب بہت سے ہمارے مدارس ہیں جو الحمدللہ اس وقت ہمارے جو وفاق کے تحت جو مدارس ہیں وہ 23,000 سے زیادہ ہے. اور اس بات کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ بھئی ان مدارس کے اندر افتراق پیدا کیا جائے، ان کو آپس سے ایک دوسرے سے توڑا جائے. لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود آج سال بھر تقریباً ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ باوجود ساری کوششوں کے، لالچ دینے کے، دھمکیاں دینے کے، اکاؤنٹ بند کرنے کے اور
مسائل سے مدارس کو دوچار کرنے کے، اس کے باوجود میں نے پچھلے دنوں اعداد و شمار نکلوائے تھے، تو ہمارے 23,000 سے زائد مدارس تھے، اس میں سے 23,000 میں سے صرف 26 مدرسے ہیں جو وفاق سے نکلے۔ 23,000 میں سے 26 مدارس ہیں جو نکلے ہیں، اور وہ بھی غیر معروف سے مدارس ہیں، اور 113 مدارس کا اضافہ ہوا ہے جنہوں نے نیا الہام کرایا۔ اور اس سال ہمارے داخلے جو امتحانات کے داخلے ہیں، ہر سال اس میں کچھ اضافہ ہوا کرتا ہے، تو گزشتہ سے پیوستہ سال جتنے داخلوں کا اضافہ ہوا تھا جن امتحانات میں، تو گزشتہ سے پیوستہ سال جتنا ہوا تھا، تو اس سے دگنا اضافہ اس سال ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ ہم جس کی حمایت ہم کرتے ہیں تو کوئی دنیا کی کوئی سازش اس کو انشاءاللہ تباہ خراب نہیں کر سکتی، اور نہ کر سکے گی انشاءاللہ۔ اور میں یہ اطمینان بھی دلاتا ہوں آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے بھروسے کہ ہمارے مدارس ان کو لالچ ان کو دیے گئے۔ لالچ کیا دیا گیا؟ لالچ یہ دیا گیا کہ اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہارے 2 استادوں کی تنخواہ دیں۔ یہ بات تو پکی ہے کہ یہ 2 استادوں کی تنخواہ کا لالچ دیا گیا، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ 2 استادوں کی تنخواہ کیا تھی؟ 22,000 روپے، 11,000 ایک استاد کے، 11,000 دوسرے۔ تو یہ لالچ بھی دیا گیا، اور یہ دھمکی بھی دی گئی، کبھی تمہارے اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے، تمہیں ویزے نہیں ملیں گے، تمہارا رجسٹریشن نہیں ہوگا، اور تمہیں 4th شیڈول میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ یہ سارے لالچ بھی دیے گئے، دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن الحمدللہ ہمارا ہر مدرسہ ثابت قدم رہا۔ کسی نے اس دھمکی کی پرواہ نہیں کی، کسی نے اس لالچ کی پرواہ نہیں کی جو دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ یہ دنیا داری کے لیے نہیں قائم ہے، یہ مدارس الحمدللہ یہ دین کی خدمت کے لیے قائم ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر ایک ذمہ داری دی ہے، ہمیں ہر حال میں اس کو نبھانا ہے۔ اور جب حق کے راستے میں آدمی نکلتا ہے تو کچھ آزمائشیں تو آتی ہے۔ اگر اب حاصل تم انما قرآن نے فرمایا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم ایمان لانے کے بعد آرام سے بیٹھے رہو گے؟ کبھی لہم لا یفتنون، تمہاری آزمائشیں نہیں ہوں گی تمہارے ساتھ؟ تو آزمائشیں تو ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فضل و کرم ہے، بہت بڑی آزمائشیں نہیں ہیں، چھوٹی موٹی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ساری آزمائشیں دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے گا۔ صرف ثابت قدم رہنے کی بات ہے، اور ثابت قدم صرف اللہ کے لیے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، کسی منصب اور اقتدار کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ جو ثابت قدم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے نصرت فرمائیں گے، من حیث لا یحتسب، ایسے مدد فرمائیں گے۔ اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ اور بہرحال مجھے افسوس ہے کہ آج مولانا حنیف جالندری صاحب جو ہمارے وفاق کے ناظم اعلیٰ ہیں اور 40 سال سے وفاق کی خدمت کر رہے ہیں، آج ان کو آنا تھا لیکن رات پہنچنا تھا، لیکن ان کی پرواز منسوخ ہو گئی۔
اس وجہ سے وہ مجبور ہو گئے، تشریف نہیں لا سکے، اور آج ان کی بڑی شدت کے ساتھ ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ہوتے تو آپ کو مزید جو بتاتے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، لیکن الحمدللہ وفاق کی جب ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو الحمدللہ غافل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ ہم مدارس کے مسائل سے بے خبر اور بے نیاز ہو کر بیٹھ گئے ہوں۔ الحمدللہ ہماری جد و جہد جاری ہے، اور الحمدللہ جد و جہد کے کچھ بہتر نتائج بھی متوقع ہیں انشاءاللہ۔ تو ایسا نہ سمجھیں آپ کہ آپ اپنے مدرسے میں آپ اکیلے ہیں، آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں۔ آپ وفاق کے جو خدام ہیں ان کو ہر وقت یہ فکر لاحق ہے کہ آپ حضرات کے مسائل حل ہوں، اور انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن بہرحال ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو بس ہم اس آزمائش کو خندق پیشانی کے ساتھ سہیں، اور ہمارا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے رجوع الی اللہ۔ ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے تو پروردگار سے مانگنا۔ ہمارے مدارس کی روایات یہ ہیں، دارالعلوم دیوبند سے لے کر اور موجودہ مدارس تک الحمدللہ روایات یہ ہیں کہ ہم عمومی طور پر ہمارے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ نہیں ہوتا، ہم بھیک اگر مانگتے ہیں تو دینے والے سے مانگتے ہیں، اور ہم جتنا آپ اللہ سے رشتہ مستحکم کریں گے، تعلق مضبوط کریں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ رحمتیں نازل ہوگی، اور ہماری مشکلات بھی دور ہوں۔ ہمیں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اس سے پریشان ہوں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں جب بھی کوئی بڑی مشکل مجھے پیش آئے تو میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف طلبہ کو بٹھاؤ، طلبہ سے کہو تم ختم کرو، تم دعائیں کرو۔ تو یہ ہمارا جو ہے اصل سلاح اور اصل ہتھیار رجوع الی اللہ ہے، تعلق مع اللہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمیں نہیں مٹا سکے گی۔ ہاں البتہ ہم اگر اپنے راستے سے ہٹ گئے، ہمارے اندر اخلاص نہ رہا، ہمارے اندر تعلق مع اللہ نہ رہا، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں نہ رہی، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، تو بے شک ہم خودکشی کریں گے، دوسرا ہمارے لیے گزار کرتا۔ تو ہمیں آج ہم جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پہلی بات تو یہ کہ صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے راستے میں جو آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع اپنا برقرار رکھیں، اور بلکہ اس میں اور ترقی اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کریں کہ ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ ایک نمونہ بنے، دین کے اوپر عمل کرنے کا نمونہ بنے۔ ہماری توجہات اس طرف مرکوز ہوں، ہمارا آزمائش اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ تو آپ کو اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ کو رجوع اللہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ کچھ چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، وہ چوکیدار وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی چوکیداری کا فریضہ انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن آپ جو ہیں دعا میں لگ جائیں، اپنے کام میں لگ جائیں، اپنے تدریس کو پختہ بنائیں، اپنے علم کو پختہ بنائیں، طلبہ کی تربیت کو پختہ بنائیں، تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہے، فتح آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔
تو انشاءاللہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ملتے ہی کرتے ہیں، راتوں کو اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں راتوں کو اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ کر ان سے مانگتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہمیں خدمت ہمارے سپرد کی ہے، اللہ ہمیں ان سے صحیح طریقے سے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ میں کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے 10 بجے سے، اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، تو بس میں ان 10 گزارشات کے اوپر اکتفا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے دعاؤں کا مطالب وآخر دعوانا ہے۔